اصل میں یہ اپنی بنیاد سے ہٹ گئے ہیں، چاہے یہ انڈیا کے مسلمان ہوں، چاہے یہ بنگلہ دیش کے مسلمان ہوں۔ جماعت اسلامی وہاں دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں گلف میں بالکل جس طریقے سے سارے کے سارے اصل میں ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ ان کی عظیم اکثریت مشرک بن گئی ہے، اور مشرک پھر دماغ کو استعمال نہیں کر سکتا، اس کی مت مار دی جاتی ہے۔ شرک اتنی بڑی بلا ہے، اللہ کو گالی ہے۔ جب اللہ کو گالیاں دو گے شرک کے ذریعے، پھر مانو گے بھی نہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، تو پھر بتاؤ مشرکین مکہ کا کیا قصور تھا؟ ہر دور کا مشرک جو ہوتا ہے وہ ظاہری بات مانتا تھوڑا ہی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ 34 کروڑ ہے وہاں انڈیا میں مسلمان، پاکستان میں اگر 22 یا 25 کروڑ ہیں تو ان سے زیادہ تعداد ہے وہاں۔ تو اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود وہاں ہندوؤں کی غلامی کر رہے ہیں۔ کوئی تحریک صحیح طریقے سے ایمان عقیدے کی بنیاد پر نہیں اٹھ رہی ہے۔ اگر اٹھتے بھی ہیں تو سیاسی انداز سے، دنیاوی لحاظ سے، جمہوریت کے تقاضوں کے تحت، یعنی بت پرستی کو قائم رکھتے ہوئے یہ اسلام پرستی لے آئیں گے یا مدینہ کی ریاست بنا دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ معاملہ ہے، جب تک یہ توحید کی دعوت نہیں اٹھے گی کوئی خیر اس امت کے اندر، مسلمانوں کی اندر روشنی کی کوئی امید کی کرن نہیں آ سکتی ہے۔ ان کو اسی طریقے سے ذلیل و خوار کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے، اور ان کے اوپر جو اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں یہ اللہ کی طرف برس رہے ہیں۔ ہندوؤں کے ذریعے ان کو سزا ملتی ہے، کبھی یہودیوں کے ذریعے فلسطینیوں کو مل رہی ہے، خود پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے ذریعے وہ جو کہا گیا تھا کہ اندر والا بھی مارتا ہے اور باہر والا بھی، اور کہتے ہیں پتہ نہیں جرم کیا ہے، پتہ نہیں جرم کیا ہے، جرم یہ ہے اور چادریں چڑھاؤ اور سر میلے کرو اور یا علی مدد کے نعرے لگاؤ اور غوث پاک کی دعائیاں دو۔ تو ابھی میں نے چند منٹ پہلے اپنے ایک ریٹائرڈ افیسر اور بہت ہی پرانے سمجھدار سمجھے جانے والے فرسٹ پی ایم اے لانگ کورس سے پاس آؤٹ ہونے والے اندازہ لگائیے، اور اس کے بعد ایئر فورس کے سینئر ترین جرنیل جو بھی ریٹائرڈ ہوئے، نیوی کے سارے اپنا مختصر بیان دے رہے تھے، پاکستان کی صورتحال پر غور کر رہے تھے، کڑتے بھی تھے، خلوص بھی تھا ان کے اندر، لیکن کسی ایک کے منہ سے ایمان اور عقیدے کی اور اللہ کی بات نہیں نکلی ہے، بالکل ہوش ہی کو نہیں اس طرح، یہ نہیں، وہ ان کے پورے ایجنڈے میں شامل نہیں ہیں، منٹس میں شامل نہیں ہیں۔ جو ان کی بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں، کتنا انہوں نے حوالہ دیا کہ ہم جنرل باجوہ کے ساتھ ملے، اب یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملے ہیں، تو وہ ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے جو اللہ کی بغاوت میں انہوں نے پورا ایک سسٹم قائم کیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں لے آؤں گا، مدینہ ریاست بنا دوں گا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ان کی ہر تقریر، ہر بیان، ہر انٹرویو شروع ہوتا ہے اور پھر مزار پر جا کر سجدے پر جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ ان کی میٹنگز کے اندر، ان کے جلسوں کے اندر نعرہ حیدری، یا علی مدد کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ پٹائی خود انہوں نے بنوایا تھا یا علی مدد کا، پھر گانا بجانا ان کی رگوں کا خون ہے۔ یہ اسلام لائیں گے، ان کے ذریعے اسلام آئے گا، تو یہ تو ایسی بات ہے کہ بکرے کے نیچے بندہ بیٹھ جائے کہ یہ دودھ دے گا بکری کی طرح، یا بیل کے نیچے بیٹھ جائے دودھ دھونے کے لیے، امید سے بالٹی لے کے جائے پانی سے جا کے، یہ یا 100 ہجڑوں سے یہ امید رکھو کہ یہ بچہ پیدا کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے دین کی بنیاد کی طرف نہیں یہ پلٹیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل کی گہرائی سے پڑھو، سمجھ کے پڑھو۔ یہ ان کو پتہ کو نہیں، جو پاکستان بنانے کے وقت نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یقین کریں ان کو لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں آتا تھا، نہ نعرہ لگانے والوں کو اور نہ پیچھے اس کا جواب دینے والوں کو، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد پھر یہ داتا بھی صاحب بھی ہیں جی، یہ کھوٹی کھری کرنے والے بھی یہ ہیں جی، یہ حاجت روا ہیں جی، یہ مشکل کشا ہیں جی، یہ 11ویں شریف ہو رہی ہے جی، یہ مزار شریف ہے، یہ عرس شریف ہو رہے ہیں جی، واسطے وسیلے جمہوریت کا بذات خود نظام مشرکانہ۔ ان کو تو ہوا بھی نہیں لگی ہے لا الہ الا اللہ کی، ان کو یہ سیاسی انداز سے یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ اور اس سے بڑا فراڈ اب یہ پھر ہمارے عمران خان صاحب دے رہے ہیں کہ میں تمہیں حقیقی آزادی دلا دوں گا، حقیقی آزادی، حقیقی غلامی کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ اصل میں جو حقیقی آزادی ہوتی ہے وہ اس انداز سے ہوتی ہے جس طرح ہر نبی نے اپنے دور کے اندر دعوت اٹھائی ہے، صحیح معنوں میں اللہ کی طرف سے جو رہنمائی کی گئی تھی۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی مسئلہ اٹھایا، حالانکہ ہزار مسائل موجود تھے، غربت تھی، سیاسی کشمکش تھی دوسری قوموں کے ساتھ، ان کے علاقے انہوں نے دبائے ہوئے تھے،
غلامی کا دور تھا، سب چیزیں موجود تھیں، لیکن کسی ایک مسئلے کو نبی علیہ السلام نے نہیں اٹھایا ہے، کیونکہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ سارے مسائل تمہارے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے اگر ایمان عقیدے کی بات کرو، توحید کی بات کرو، الہکم الہ واحد کی بات کرو۔ تو میں تو بھائی اسی پر لگا ہوں، گزشتہ 37 سال سے 70 PM میں لانگ کورس تھا میرا، اور جب یہ بات میرے دل میں اتر گئی ہے کہ اس قوم کا یہ مسئلہ ہے، یہ اس کی وجوہات ہیں ان کی ذلت اور خواری کی، اور یہ اس کا علاج ہے، تو اس وقت سے میں لگا ہوں الحمدللہ، اور اسی پر انشاءاللہ قائم رہوں گا، چاہے مانے یا نہ مانے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے اپنے بندوں کو کہ دیکھو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنی ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے، اور کھول کے بیان کیا جائے ایمان عقیدے کی باتیں۔ اور یہ جتنے ان کے سیاسی پلیٹ فارم ہیں، چاہے یہ مسلک ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، نظام اسلامی والے ہوں یا جماعت اسلامی والے ہوں یا تنظیم اسلامی والے ہوں یا نو ستارے جو کتاب کا نام علم لے کر اٹھے تھے، اور یا یہ مدینہ ریاست بنانے کے سارے فراڈیے ہیں، یقینی سب بیوقوف ہیں، فراڈیے ہیں، دنیا دار ہیں، ان کے اندر ایمان کی رمق تک نہیں بلکہ ایمان خالص کے یہ دشمن بنا دیے گئے۔ ان کے سامنے اگر ایمان عقیدے کی بات کی جائے تو یہ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ غیر ضروری بات اس بندے نے چھیڑ دی ہے، یہ فطور ڈالنا چاہتا ہے، جو آج ہاتھ میں وہ بھی نکل جائے گا۔ تو اس انداز سے ان کی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ دعا ہے بھائی اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔